محمد اور آل محمد کی درود سے معطر کر لیں۔ بسم اللہ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات۔ حدیث رسول بھی ہے اور قرآن مجید میں سورہ لقمان کی آیت بھی ہے، لہذا بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمۃ اللہ۔ یہ آیت ہے قرآن۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر 8 سمندروں کا پانی، دوات کی بات نہیں ہو رہی، 8 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، 7 حدیث ہے، 7 براعظموں کی زمین کرتاس کاغذ بن جائے، اس زمین پہ جتنے درخت ہیں کلمے بن جائیں، اور اس دن حدیث ہے کہ من یوم خلق اللہ دنیا الی ان یفنیہا، کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب سے یہ فنا ہو جائے گی یہ لکھتے رہے۔ ما کتبوا میں شارع ما آتاہ اللہ، اللہ نے جو علی کو فضائل دیے ہیں، یہ 7 سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، ہوئے زمین کے درختوں کی کلمیں ختم ہو سکتی ہیں، کاغذ ختم ہو سکتا ہے، زمین ختم، لیکن علی کے فضائل کا 10واں حصہ بھی نہیں لکھا جا سکتا۔ الحمدللہ یہ ہم سب کے لیے یہ موتی ہیں، یہ ہمارے لیے منفرد ہیں، منفرد۔ تو جو ہے ایک میری مجبوری تھی، چونکہ میں نے آگے وعدہ کی ہوا ہے میں نے لیے جانا ہے، تو میں نے تو کہا میرا بیٹا، کیونکہ انصر بھی بیٹا ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑے عظیم ہیں، تو اگر میں نہ بھی پڑھوں تو کیا فرق پڑتا ہے، اس میں ناراضگی والی بات کوئی نہیں تھی۔ ہاں اور اگر ہوتا تو پھر میں دیکھتا کیسے پڑھتا۔ یہ ہمارے لیے منفرد ہیں، مولا ان کی زندگی کرے، جو یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں یہ یہی دے رہے ہیں اور کوئی نہیں دے رہا۔ بس چونکہ میں ان کی بھی کوئی مجبوری ہوگی تو میں بھی آیا ہوں، انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو صرف لیے بلایا کہ برکت ہو جائے، تو آل محمد کا ذکر ہے، برکت تو ہونی ہے، توجہ ہے۔ بس 1-2 جملے اس کے بعد، عزیز کو، بیٹے کو مولا ان کے والدین کے والد کے درجات بلند کے بہت بڑے عزیز ہے، اور دعا ہے مولا ان کا سپوت بیٹا بنائے۔ تو جو آدمی علی کی ولایت کے لیے مخلص ہے، ہم سب اس کے نوکر ہیں۔ یہ بچہ تو یہ بیٹا مولا خضری زندگی ہو، یہ مخلص ہے، اس میں 2 نمبری کوئی نہیں ہے۔ 2 نمبری والے آپ نے دیکھ لی ہیں، ابھی یہ 2 دن پہلے آپ نے وہاں پنڈی میں بھی دیکھ لی ہوں گے کہ جو ظاہراً کچھ ہے باطن کچھ ہے۔ علی کے لیے کمپرومائزنگ نہیں ہو سکتی، توجہ ہے، علی کے لیے کوئی کمپرومائزنگ نہیں ہے۔ بس بات پڑھ لیں، بس 1 جملات کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ علی کی ولایت ہے کیا؟ یہ سوال ہے کہ علی کی ولایت
ابھی میں اس کے لیے کوئی شعر پڑھوں تو وہ شاعر کی طرف سے ہو جائے گا، کوئی میں جملہ خطابت کا کہوں تو خطابت ہو جائے گی. یہ معصوم سے کیوں نہ پوچھ لے کہ علی کی ولایت ہے کیا؟ توجہ ہے؟ معصوم سے جب پوچھا گیا، کتابیں بھری پڑی ہیں، معصوم فرماتے ہیں ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. یہ سمجھ میں آئی؟ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. اب آپ سے کوئی پوچھتے ہیں کہ علی کی ولایت کیا ہے، اس سے کراس چیک سوال کرو، تم بتاؤ اللہ کی ولایت کیا ہے؟ جو اللہ کی ہے وہی تو علی کی ہے. بولو، جو ولایت اللہ کی ہے وہی تو علی کی ولایت ہے. توجہ، کیونکہ معصوم نے فرمایا ہمیں الجھایا جا رہا ہے، ولی اللہ پہ الجھایا جا رہا ہے. اگر علی اللہ کا ولی نہیں تو پھر ولایت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. کون ولی ہے دنیا میں؟ علی ولی گر ہے، علی نبی گر ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے؟ یہ آیت آپ نے قرآن مجید میں آئی وَعِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر تو نے من کن تو مولا وفاد علی مولا کا اعلان نہیں کیا تو تو نے اس کی رسالت کی تبلیغ ہی نہیں کیا. تو علی کی ولایت اللہ کی رسالت ہے. آیت ہے یہ قرآن کی. تو معصوم سے پوچھا گیا کہ علی کی ولایت کیا ہے، تو معصوم ہو رہا ہے ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، وہ ولایت اللہ ولایت علی، اللہ کی ولایت علی کی ولایت. اللہ تی لم یوبس نبی قط الا بولایت علی ابن ابی طالب. اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی جب تک نبیوں نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا. جب تک نبیوں نے، تیری میری کیا حیثیت ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں تھا وہ بھی علی کی ولایت پہ بحث کرتا ہے. علی کی ولایت ناج بلاغہ سے ایک جملہ کرتا ہوں، یہ میرے پاس ناج بلاغہ ہے. علی کی ولایت پر دوں گا. مولا فرماتا ہے انما انا کتب الدائرات التی تدور علی وعلی بمکانی. خطبہ نمبر 118 سے یہ کلپ لیا میں نے. تو جو ہے یہ دائرات جمع دائرے کی ہوتی ہے. کمیٹی کا طالب علم دائرہ لگاتا ہے نا تو چاروں طرف سے برابر برابر دائرہ ہوتا ہے. بولو مولا کیا کہہ رہے انما انا کتب الدائرات. یہ جو 18,000 عالم ہے اپنے اپنے دائرے پہ چل رہا ہے. سورج شرق میں طلوع ہوتا ہے، غرب میں غروب ہوتا ہے. زمین اپنے دائرے پہ چل رہی ہے، چاند اپنے دائرے پہ چل رہا ہے، ستارے اپنے دائرے پہ، جتنے بھی عالم ہیں یہ اپنے اپنے دائرے پہ چل رہے ہیں. اور مولا فرماتے ہیں انما انا کتب الدائرات التی تدور علی وعلی بمکانی. میں علی 18,000 عالم کی پرکار کی سوئی ہوں. یہ 18,000 عالم میرے علی کے گرد گھومتے ہیں اور میں اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں. یہ ہے ولایت. 18,000 عالم علی کی ولایت گرد کو. کیوں؟ ولایت علی ولایت اللہ، یہ تو اللہ کی ولایت ہے. وجہ ہے فرق کیا ہے اللہ اور علی کی ولایت میں؟ ممکن ہے لائیو پہ لگی ہو کوئی ذہن کنفیوز نہ ہو جائے. توجہ ہے ولایت وہی ہے جو اللہ والی ہے. کیا کہا میں نے؟ ولایت وہی ہے جو اللہ جو بلاغہ میں، کیونکہ بیٹے بعد میں ان کو ہو سکتا ہے پروگرام ہو تو میں وسعت نہیں دے سکتا، بس ایک جملہ کہہ کے جملہ میں صاحب کا پڑھتا ہوں. دعا کے لیے میں حاضر ہوں. مولا دونوں بھائیوں کی زبان میں اثر دے. مولا جو ہے نا بیٹے انصر کو مولا جو ہے نا آل محمد کے ذکر کے لیے عالی زبان، جس طرح علی علی ہے عالی زبان سے مولا عطا فرمائے. جو ہے علی کی ولایت اور اللہ کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ پہلے ایک میں
جملہ پڑھ رہا ہوں اس یہاں سے ناج بلاغہ سے، توجہ فرمائیں۔ مولا فرماتا ہے کہ الحمدللہ، حمد ہے اس اللہ کے لیے، المتجلی لے خلق ہی بے خلق ہی۔ میں کمرے میں بیٹھ کے بات کرنے کا ایک بہت بڑے صاحب الفضل کے، بہت بڑے صاحب الفضل بیٹے کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تو جو ہے مولا فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے، وہ کون؟ حمد الحمدللہ المتجلی، جو روشن ہوتا ہے، چمکتا ہے، لے خلق ہی، ایک خلق کے لیے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، وہ تو نظر نہیں آتا تو پھر چمک کیسے نظر آئے گی؟ بے خلق ہی، دوسری خلق سے وہ نظر آئے گا۔ ناجب بلاغہ، ناجب اے الحمدللہ المتجلی لے خلق ہی، ہم ہیں لے والے، اور چمکتا کس سے ہے؟ بے خلق ہی، دوسری خلق سے۔ پھر فرماتے ہیں الحمدللہ المتجلی لے خلق ہی بے خلق ہی وظاہر لقلوبہم، اللہ پوری کائنات میں اللہ ہی ظاہر ہو رہا ہے، لیکن کیسے؟ بے حجت ہی، حجت سے ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہر وہی ہوتا ہے لیکن کس سے؟ بولو بولو میری طرف دیکھیں، کس سے؟ حجت سے۔ اس کو تھوڑا آسان کرتا ہوں، دیکھیے مولا نبی علیہ السلام کا ایک حدیث ہے، 20 کتب میں موجود ہے۔ مولا فرماتا ہے کہ فصل نورنا من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس، جو ہے ہم 14 کا نور توحید سے ایسے ہے جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ سورج سے اس کی کرنیں ہیں، جو فنکشن کرنوں کا سورج کے ساتھ ہے، ہمارے 14 کا ہمارا وہی فنکشن توحید کے ساتھ ہے۔ بڑا آسان جا لفظ کہا تو، یعنی جو فنکشن کرنوں اور سورج کے درمیان ہے وہی فنکشن معصومین اور اللہ کے درمیان ہے، 14 اور اللہ کے درمیان ہے۔ اب یہ جتنی بھی کائنات میں گہمی ہے، سورج میں اتنی گرمی ہے کہ تفسیر برہان میں مولا علی فرماتا ہے اس کا منہ عالم لاہوت کی طرف ہے، اگر ایک لمحے کے لیے پلٹا کھائے تو 7 سمندر اسی وقت خشک ہو جائیں۔ تو وہاں جو عالم لاہوت میں 14 آئینے لگے ہوئے ہیں جن پہ اس کی پوری گرمی پڑ رہی ہے۔ یہ مصباح الہدایہ الی الخلافۃ والولایہ میں سماعت سید رضوان اللہ سید خمینی نے بھی لکھا ہے۔ تو وہ سورج پوری گرمی جذب جو ہے نا، وہ آئینے حسب ضرورت ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیے اگر 3 مہینے بادل رہے، سورج تو طلوع ہو رہا ہے نا، بولو سورج، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ تو جو 3 مہینے یا دھندوں کے دن آپ دیکھتے رہتے ہیں، فصلیں جل جاتی ہیں، درختوں کی چیز جو ہے نا وہ چھیل جل جاتی ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، سورج تو آ رہا ہے، توجہ ہے، صرف کرنیں نہیں آ رہی، کرنیں نہیں آ رہی، ہائے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، صرف کرنیں نہیں پہنچی۔ تو جو فنکشن کرنوں کا سورج سے ہے وہی فنکشن تو 14 کا توحید سے ہے۔ کہا جاتا ہے ملو محجبی سے کہا جاتا ہے، مغرب کی طرف ہے قبریلی شمع جلانے کے لیے وہاں جاتا ہے۔ توجہ فرمائے، بس ایک جملہ اگر سمجھداروں کے لیے کافی ہے، دیگ پکی ہو نا، دیگ چاول کی، تو ذائقے کے لیے ایک چمچ بھی کافی ہو جاتی ہے، ساری دیگ کھا کے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ تو ولایت علی کی دیگ سے بس ایک تھوڑا سا چمچ پیش کر رہا ہوں، وہ اگر آپ کو ذائقہ آ گیا تو ساری ولایت کا ذائقہ آ جائے گا۔ تو جو ہے یہ کرنیں جو ہے نا، کرنیں یہ سورج نہیں ہے، بولو بولو نا، کچھ بولو تب میں آگے چلوں۔ کرنیں سورج ہے؟ نہیں، کرنیں سورج نہیں ہے، یہ سورج کی دلیل ہے۔ کرنیں بتاتی ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ میں ایک پھولوں کی ٹوکری لاتا ہوں، اس میں پھول ہیں، رکھتا ہوں سامنے بند ہے، خوشبو بتائے گی کہ اس میں چمبے کے پھول ہیں۔ پھول کو آپ نے دیکھا نہیں ہے لیکن سمجھ جائیں گے پھول چمبے کا ہے، پھول
गुलाब का है। उधर आग जल रही, हिरारत इधर है, ये हिरारत बता रही है कि वहां आग जल रही है। ये हिरारत आग की दलील है, ठंडक पानी की दलील है, खुशबू फूल की दलील है, बेटा बाप की दलील है। बाप कब्र में चला गया लेकिन बेटे को देखकर बाप समझ में आ जाता है। ये किरणें जो है ना, ये सूरज की दलील है। यही तो मौला ने फरमाया, जो इलाका, जो रबत सूरज और किरणों का है, वही रबत हमारा और तौहीद का है। अब किरणें ये सूरज नहीं है लेकिन सूरज से जुदा भी नहीं है। बोलो बोलो, है जुदा है नहीं कि किरणें सूरज नहीं है लेकिन सूरज से जुदा भी नहीं है। यही तो 14 फरमा रहे थे कि हम अल्लाह भी नहीं है लेकिन अल्लाह से जुदा भी नहीं है। बड़ी आसान सी गुफ्तगू है। बोलो, जिस तरह किरणें सूरज से जुदा नहीं, हम 14 तौहीद से। तो इसलिए तो ये अभी जो मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, ये 15 किताबों में ये हदीस मैंने पढ़ी है, जिसमें 3 किताबें इस जो है ना सदी की जो मर्जियत सईद खुमैनी की किताबें भी मौजूद हैं, मिसबाउल हिदाया, परवाज दर मलकूत, दुआए सर, उस 3 किताबों में भी ये हदीस मौजूद है। तो ये जो है ना, जिस तरह किरणें सूरज से है ना, इस तरह 14 का ताल्लुक तौहीद से है। तो छठे माँ फरमाते हैं, लना मा अल्लाह हालातन हुवा फिया नहनु व नहनु फिया हुवा इल्ला अन्नहु हुवा हुवा व नहनु। हमारे तौहीद से हालात हैं जिसमें वो हम हो जाता है, हम वो हो जाते हैं, वो हम हो जाता है, हम वो हो जाए, लेकिन वो है, हम है। वही मैं कहता हूं कि तेरी क्या हैसियत है, तू अली पे बहस करता है? अली की विलायत पे किसी भी जाविये से बहस, किसी भी जाविये से बहस, मौला अली की विलायत के किसी भी जाविये हराम है। बात समझ आ रही? ये जो हम मतलब सारा इनके ले रहे हैं, ये नहीं, इनकी दायरा इख्तियार में नहीं है। एसएचओ का दायरा अपना उसका दायरा है, ऊपर डीएसपी का दायरा है, ऊपर एसपी की विलायत का दायरा है, ऊपर अली की विलायत तो अल्लाह की विलायत है। ये मुल्ला की इत्तेहाद की जो है मोहताज होगी। बोलो नहीं 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 नहीं, नहीं। नबी ने जब कह दिया था, नबी की हदीस कुछ भी है, हदीस कुछ अल्लाह इत्तमानास कुल्लहुम अला विलायत अली इब्न अबी तालिब लमा खलक अल्लाहु नार। अगर अल्लाह की तमाम मखलूक अली की विलायत में इकट्ठी हो जाती, लमा खलक अल्लाहु नार, अल्लाह जहन्नम को खल्क ही ना करता। जहन्नम की गर्द खिलकत मुनकर तौहीद भी नहीं है, जहन्नम की गर्द खिलकत मुनकर रिसालत भी नहीं है, जहन्नम की गर्द खिलकत मुनकर विलायत अली है। तवज्जो है? ये है अली की विलायत, अली की ये है। वो कौन है बहस करने वाला? वहां है, वहां नहीं है। नबी फरमा रहे हैं, नबी या अली अंत मिन्नी बेमंदलत रासी में बदनी, या अली तू मेरे बदन पे मेरा सर है। हाय 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 हाय। कभी सोचा है कि नबी ने क्यों कहा था कि बदन पे मेरा, बदन पे सर है? हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। नबी ने जो बदन पे सर बनाया, देखे अगर सर बरीदा हो बदन, पहचान लेंगे? बोलो, नहीं पहचानेंगे ना। अगर सर मिल जाए तो पहचान लेंगे। तो नबी ने सर क्यों कहा? कहा जो मुस्तफा को देखना चाहता है वो मुर्तजा को देखे। तेरी मुर्तजा समझ में आ गया तो वो सर समझ में आ गया तो धड़ भी समझ आ। अब मैं आप पे सवाल करता हूँ, हकीम के फेल हिकमत से खाली कोई इसकी जीतते हैं कि नबी सल्लल्लाहु या रजी अल्लाह? बोलो बोलो, नबी सल्लल्लाहु, कहीं रजी अल्लाह तो नहीं है? नहीं, नबी तो पूरा नबी सल्लल्लाहु, उसकी पिल्ली सल्लल्लाहु, उसके पाँव सल्लल्लाहु, उसके कुर्नी सल्लल्लाहु, उसका खून सल्लल्लाहु, उसका गोश्त सल्लल्लाहु। बोलो, सही कह रहा हूँ? बोलो। नाज बलागा में मौला जी फरमाते हैं, मा अज़मर अहदुन शैअन इल्ला ज़हरा फी फलतात लिसानिही व सफ़ात वजहिही। मौला फरमाते हैं हमारे हलाली मवाली के अंदर जो मोहब्बत होती है उसका ज़हार या उसके चेहरे के खिलने से पता चलता है, या ज़बान बताती है। न चेहरा खिले न ज़बान बताए।
توجہ ہے جی. تو مولا نے کیا کہا کہ یا علی تو مجھ انت منی بمنزلۃ راسی من بدنی, سر کیوں بنایا؟ ہمارا نبی صلی اللہ ہے نا, یعنی کتنی یہ تو عام سی بات ہے, نبی کے پاؤں صلی اللہ ہیں, نبی کے ٹخنے صلی اللہ ہیں, نبی کی پنڈلیاں صلی اللہ ہے, نبی کے گھٹنے صلی اللہ ہیں, نبی کا بدن صلی اللہ ہے, ہاتھ صلی اللہ ہے, خون صلی اللہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یا علی انت منی بمنزلۃ راسی من بدنی, پاؤں سے لے کر یہاں تک صلی اللہ ہو اور اوپر رضی اللہ ہو؟ چلیں ایک نہج بلاغہ سے مثال دیتا ہوں, توجہ فرمائیں. نہج بلاغہ سے ایک مثال دیتا ہوں. یہ دیکھیے, آپ گنے کا موسم آتا ہے, آپ گنا جب کاش کرتے ہیں تو 10-15 دن کے بعد کیا نکلتا ہے؟ سارناللہ, منہ سے بولو. جو ہاتھ حسین کی مظلومیت کے لیے سینے پہ آتا تھا, اگرچہ وہ ہندو تھا لیکن جلاتے وقت ہاتھ اور سینے نہیں جلتا تھا, تو جو زبان علی کے لیے حرت کرے گی اسے قبر میں کیڑے کیسے پڑیں گے؟ بابا ایک چھوٹا سا تیرے عقیدے کا چھوٹا سا خادم ہوں. اس وقت پوری دنیا میں نعرہ ولایت لگ رہا ہے نا, بولو بولو, مجلسوں کی زینت ہے نا, آج سے 10 سال پہلے نہیں تھا. بولو, یہ بزرگ بیٹھے, یہ ثانیہ سیدہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی. میں نے 4 سال خطبہ نہیں پڑھا. 4 سال جب میں ابتدائی کرتا تھا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ ولایت, لوگ میرا منہ دیکھتے تھے. تو 4 سال یہاں سے میں نے اس ولایت کو جو ہے نا, مولا کی ولایت کی اہمیت پیش کیا. میں نے آسٹریلیا میں 100 گھنٹہ اس علی کی ولایت پہ پڑھا. سڈنی میں مقصد ولایت, ضرورت ولایت, عظمت ولایت, مقام ولایت, تصرف ولایت, اہمیت ولایت, یہ ہے ولایت. اب رہتی دنیا تک یہ نعرہ ولایت جو ہے, یہ زینت ہے نا مجلس کی. میں چلا جاؤں گا, میرے ثواب کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں قبر بھی ہوں گا, پیچھے جو کہ نعرہ ولایت آپ کہیں گے علی ولی اللہ, مالک نے اس کی ابتدا مجھ سے کروائی ہے. تو جاؤ لوگوں کے سامنے پیش کرو. تو یہ ڈیوٹی ہوتی ہے اپنی اپنی. بس صلاۃ پالے محمد اور آل محمد پہ. تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ علی کی ولایت جو ہے نا, علی کی ولایت جو ہے اللہ کی ولایت ہے. علی کی ولایت, بولو بولو, ابھی حدیث پڑھی ہے, کوئی شعر نہیں پڑھا. اللہ کی ولایت. فرق کیا ہے؟ فرق سن لیں تاکہ کوئی کنفیوز نہ ہو جائے. دیکھیے, آپ نل کا بور کرتے ہیں یا ٹیوب ویل, پانی اوپر سے آتا ہے یا زمین سے؟ بولو. یہ نیچے جو پانی ہے اسے کہتے ہیں مصدر الماء. تو لیتے کہاں سے ہیں؟ پمپ سے. اسے کہتے ہیں منبع الماء. نیچے جو ہے کان ہے پانی کی, لیکن وہاں نیچے زمین میں نہیں آپ جاتے, پمپ سے لیتے ہیں نا. وہ جو نیچے پانی نکلتا وہی ہے جو زمین میں ہوتا ہے. یا بولو, زمین میں لال پانی ہوتا ہے, اوپر سفید ہو جاتا ہے. وہی پانی جو زمین میں ہے وہی پمپ سے لیں گے نا. یہی فرق ہے اللہ اور علی کی ولایت میں. اللہ مصدر ولایت ہے, علی منبع ولایت ہے. بس یہی فرق ہے. بس ایک جملہ تاکہ میری حاضری مکمل ہو جائے, بیٹے کی زبان میں اثر ہو. اب بڑا وہ جو یہ دھرتی جس میں مولا نے اس کو جو ہے نا پیدا کیا ہے, آپ خوش نصیب ہیں کہ اتنا خوش العقیدہ آپ کی دھرتی میں پیدا ہو گیا. آپ سب کا فائدہ اس میں. ہاں وہی بھیج دیتے ہیں, لیکن وہ آخر بھیجا تو انہوں نے ہی ہے نا. مجھے کس نے بھیجا ہے؟ مجھے بھی انہوں نے بھیجا ہے. بیٹے حیدری صاحب کو کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے بھیجا. یہ تو پوری کائنات. مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ آصف بن برخیہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے یروشلم ہے, وہاں سے وہاں یمن سے یروشلم وہ تخت لے آیا تھا, تو آپ کی کیا ولایت ہے؟ یہ بڑی لمبی حدیث بساط سے اس کو جملہ پڑھوں. مولا فرماتے لو اننی اردت ان اخرق الدنیا السماوات واسرا باسرا منها والسماوات والارض وفي اقل من لطرف
مولا فرما ہاں ارجع ہو فی اقل اگر میرا طرف لا فعل تو کہ آصف بن برقیہ تو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آیا تھا نا، میں علی اگر چاہوں تو آنکھ جھپکنے سے پہلے 18,000 عالم شے سے لا ہو جائے، لا سے شے ہو جائے، تیری آنکھ نہ جھپکے، یہ ولایت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کی ولایت ہے۔ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ تو مولا آپ جو بھی یہاں پہ تشریف لائیں، اور ایک اور میں عرض کروں گا، ایک اجتماع ہے، ایک پیغام دے رہا ہوں، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے ساتھ 14 معصوم مجلس میں موجود ہیں۔ ویسے تو میں نے 6 کتابوں میں نیٹ میں نے لئیے کے علاقے میں میرا 11واں 12واں محرم ہے، نیٹ میں موجود ہے، میں نے ثابت کی ہے خباریوں کو بھی اور رسولیوں کو بھی کہ یہ مولا مجلس بیٹھے ہیں، لیکن ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس زمانے کی جو مرجیت ہے، سید شستانی، اس سے پوچھا گیا کہ حل الائمہ تو یادرون فی مجلسنا، یہ آپ کے پاس بھی کتاب ہے کہ کیا ہمارے پاس ائمہ ہماری مجلسوں میں آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں آتے ہیں، تو پھر ہمیں نظر نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے کچھ گناہ ہیں جو پردہ بن جاتے ہیں، غیبت کا پردہ، جھوٹ کا پردہ، چوری کا پردہ، اگر اٹھ جائے تجھے پتہ چلے عالمین کا رسول کہاں بیٹھا ہے، امیر المومنین کہاں بیٹھا ہے۔ یہ چھٹے امام جب گھر میں پھوری بچھاتے تھے نا، خود صف بچھاتے تھے خود، تو نوکر کہتے تھے مولا ہم بچھاتے ہیں، اس زمین پہ ہاتھ رکھ کر چوم کر کہتے تجھے کیا پتا یہاں کس نبی نے آ کر بیٹھنا ہے۔ تو یہ آپ کا عقیدہ ہے نا کہ یہاں معصوم موجود ہیں؟ بولو بولو، جس کا عقیدہ ہے ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری۔ اب میں آپ ایک سوال کرتا ہوں، یہ امام بارگاہ ہے نا، بولو، یہاں اگر زمانے کے امام تشریف لے آئیں، آ جائیں، تو آپ کی خوش قسمتی، زیارت کے لیے جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ بولو، جائیں گے زیارت کے لیے؟ کس کے لیے؟ امام کی زیارت کے لیے۔ تو کچھ اپنے آپ کو دیکھ کر جائیں گے نا، لباس بھی دیکھیں گے نا، پاک تو ہے نا، جسم بھی دیکھیں گے نا، پاک تو ہے نا، بولو بولو، نہیں دیکھیں گے؟ وضو بھی کر لیں گے نا۔ جو اگر ایک امام بیٹھا تو کہتا میں وضو کے ساتھ ہوں گا، پاک صاف ہو گئے، تو جس محفل میں 14 معصوم بیٹھے ہوں تو وہاں بھی یہ عالم بنا کر آؤ کہ جس معصوم کے پاس تو بیٹھا وہ تیرے سے راضی ہو رہا ہے۔ ایسا بناؤ، اور پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں جی میرے لیے دعا کرنا، ہمیں کیوں کہتے ہو؟ جب گھر سے نکلتے ہو نا، گھر سے نکلتے ہو، کوئی بہن بیٹی گھر سے نکلی ہے، لیکن اس حالت میں نکلے کہ اسے پتا ہو کہ میں نے ثانیہ زہرا کے پاس بیٹھنا ہے، میں نے خاتون جنت کے، اگر بے اولاد ہے مجھے بتاؤ وہ کون سی تاریخ میں ایک جملہ دکھاؤ کہ کوئی سائل نبی کی بیٹی کے دروازے سے خالی گیا ہو؟ تو نبی کی بیٹی تو آئی بیٹھی ہے، سارے معصوم ہے بیٹھے، بیمار ہو تو گھر سے نکلو، آج شفا لے کر آؤں گا، میں دیکھتا ہوں تجھے شفا کیسے نہیں ہوتی۔ بس یہ نبی کی بیٹی یہ دروازے پہ سائل کا، میں اسی پہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ نبی کی بیٹی کی دروازے پہ سائل آ گیا، شہزادی یہ فیصل زمین شہزادی کا حکمار ہے، 7 براعظم کی زمین، لیکن ظاہر میں دینے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ ظاہر میں شہزادی نے دیکھا کوئی چیز نظر نہیں، شہزادی نے وہ چادر جس نے تیرے نبی کا ذوف دور کیا تھا، ہائے 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 ہائے، وہ اٹھائی، اٹھا کر کہتی ہے لے کر اٹھا کر جناب فضا کو کہتی ہے کہ یہ باہر سلمان بیٹھے ہیں، انہیں یہ چادر دے دو، جس کو کہو کہ اسے بیچ کر اس سائل کو پیسے دے دیں۔ ہائے 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 ہائے، اسے بیچ کر اس سائل کی حاجت۔ جب آئے نا باہر جناب جب فضا کے سلمان کے بعد کہا بھائی سلمان یہ شہزادی نے چادر بھیجی ہے، تو یہ سائل نے سوال کیا اسے بیچ کر اس کی حاجت پوری کر دے، تو سلمان نے اشارہ کیا میرے کندھے پہ رکھ دو، ہاتھ نہیں لگایا اس چادر کو، ہائے 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 ہائے، میرے کندھے پہ رکھ دو، تو جناب فضا نے رکھ دی۔ اب سلمان اس کو کہتا ہے سائل کو تم مسجد نبی بیٹھو، میں تیرے پیسوں کا انتظام کرتا ہوں۔ پورا دن مدینہ کی گلیوں بازاروں میں پھرتا رہا، لیکن چادر منہ سے نہیں کہا کہ میں نے یہ چادر بیچنی ہے، منہ سے نہیں کہا کہ میں نے یہ چادر بیچنی ہے۔ جب منہ سے نہیں کہے گا تو کون خریدے گا؟ بس ایک محلے سے گزرا تو وہاں ایک بوڑھا ایک یہودی تھا، جس طرح پوجانی یہ پلکیں اٹھا کر وہ دیکھتا تھا۔ جب اس نے چادر دیکھی نا کہتا سلمان یہ چادر بیچنی تو نہیں؟ ہائے 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 ہائے، یہ چادر کہتا اب تو لے لے، کہتا تھوڑا سا ٹھہر جاؤ،
گھر میں گیا, تورات کے پرانے نسخے لے کر آئے, اصلی تورات کے. پہلے تورات پڑھی, پھر چادر دیکھی, تیری سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر تورات کی آیت پڑھے, پھر چادر دیکھے. تھوڑی دیر تک تورات بھی پڑھتا رہا, چادر بھی دیکھتا رہا. جب کافی دیر ہو گئی نا, کافی دیر, کہتا سلمان خرید لیتا ہوں. تو سلمان نے کہا لے لو. کہتا یہاں نہیں خریدوں گا, جس کی چادر ہے اس کے باپ کے سامنے خریدوں گا. جناب سلمان اور وہ یہودی دونوں آئے مسجد نبی میں. جب داخل ہوا تو سب سے پہلے کہا اے اللہ کے رسول مجھے مسلمان بنا دے, مجھے اپنا کلمہ پڑھا دے. تو نبی نے جب کلمہ پڑھ کر کہا یا اللہ کے رسول یہ میرے پاس تورات ہے, پرانے نسخے ہیں, اس میں آیتیں ہیں کہ آخری نبی کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے جائے گی. ہائے 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 ہائے, جو اسے خرید لے گا دینوں دنیا کا بادشاہ ہوگا. یہ کہہ کر جیب میں ہاتھ ڈالا, کچھ پیسے نکالے, سلمان کی طرف بڑھائے. سلمان نے چاہ پیسے پکڑ لیے تو سلمان نے اشارے کے اس کا سلمان تیری سمجھ میں نہیں آ رہی بات سلمان, جب میں یہودی تھا اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا. ہائے 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 ہائے, یا تو کیسے رہا, جب میں یہودی تھا میں نے اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا. اب تو اس ہے نا اس نبی کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, میری کیا جرت ہے میں ہاتھ لگاؤں. بھائی شریف وہ سارے چھوڑ کر شام سے واپس جب شہزادی گئی نا نانے کی قبر پہ گئی تو قبر کو گلے لگا کر کہا نانا شام کا حال سناؤں.